کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل 1979 سے پہلے دوست بھی رہ چکے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں تعلقات میں خرابی اور آج تک ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1979 سے پہلے ایران اسرائیل کا دوست تھا۔ اسرائیل نے ایران کو فوجی اور تکنیکی مدد بھی دی تھی۔ 1979 میں جب آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب آیا تو ایران نے اسرائیل کو غاصب ریاست قرار دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران نے فلسطینی مزاحمتی گروپوں خصوصاً حماس اور حزب اللہ کی حمایت شروع کی، جسے اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی آپس میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بھرپور جنگ ہوئی۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران نے حزب اللہ کو راکٹ، میسائل اور فوجی تربیت دی۔ شام کی خانہ جنگی میں ایران نے بشار الاسد کی حمایت کی۔ اس وجہ سے اسرائیل نے شام میں ایرانی اہداف پر سینکڑوں فضائی حملے کیے تاکہ ایران کو اسرائیلی سرحد کے قریب مضبوط ہونے سے روکا جا سکے۔ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر سٹکس نیٹ وائرس کے ذریعے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ ایرانی نیوکلیئر سائنسدان ہلاک ہو گئے، اور ایران نے سارا الزام اسرائیل پر لگایا۔ اس کے علاوہ ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت 2020 میں امریکی ڈرون حملے میں ہوئی، لیکن اس میں اسرائیلی انٹیلیجنس کا بھی کردار بتایا گیا۔ 2024 میں ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جنہیں اسرائیل نے بڑی حد تک ناکام بنایا۔ مجموعی طور پر نقصانات کا جائزہ لیں تو اسرائیل کے درجنوں فوجی اور شہری حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ لاکھوں ڈالر میزائل، ڈیفنس سسٹمز، آئرن ڈوم وغیرہ پر خرچ کیے ہیں۔ مسلسل سائبر حملوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اگر ایران کے نقصانات کی بات کریں تو سینکڑوں فوجی اور ایرانی ملٹری کمانڈرز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ شام اور لبنان میں بھی ایرانی ہلاک ہوئے۔ ایران کے بہت سارے نیوکلیئر سائنسدان بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ایران مسلسل معاشی پابندیوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کی بات کریں تو ایران اور اسرائیل میں براہ راست جنگ مسلسل جاری ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو وجودی خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے موجودہ تنازعہ کے جانی، مالی و انفراسٹرکچر نقصانات کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ انسانی نقصانات کے ایران میں تقریباً 224 افراد شہید، جن میں 70 خواتین و بچوں سمیت عام شہری شامل ہیں، اور تقریباً 1481 زخمی ہیں۔ انسانی نقصانات کے تحت اسرائیل میں کم سے کم 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں افراد زخمی بھی ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے تقریباً 100 سے زائد فوجی یا ایٹمی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، مثلاً نتنز، اصفہان، تہران اور ہاشند ہوائی اڈے وغیرہ۔ انفراسٹرکچر نقصان میں اسرائیل نے ایران کے دفاعی ڈھانچے، وزیر خارجہ سیکریٹریٹ، فضائی ٹینکنگ طیارہ، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور مکانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے حائفہ، تل ابیب، رامات گن اور باتیم میں رہائشی بلاکس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے اسرائیل کے دفاعی کمپلیکس، وزیر دفاع اور شہری عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ دونوں جانب پیشہ ور فوجی کمپنیاں تباہ ہوئیں۔ ایران میں راکٹ لانچر، فائٹر بیسز اور ایئر ڈیفنس ٹارگٹس نشانہ بنے، جبکہ ایران نے اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ دفاعی سسٹمز کے باوجود متعدد ہدف نشانہ بنے۔ اس جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھی ہیں اور عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تاہم دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ابھی جاری ہے، مزید جانی اور مالی نقصانات کا خدشہ ہے۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔